سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے عصر حاضر اور نوجوانوں کے مسائل۔ اسی مناسبت سے سورہ کہف کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے کردار اور ان کے افعال پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ آج کی اس بزم میں انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی اور نوجوانوں سے خاص طور سے خطاب ہے۔ کسی بھی قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور خاص طور سے اس پرفتن دور میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ نوجوان کی طاقت اور قوت اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین کرام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 15 سال سے 24 سال کے لڑکوں کو یا اس درمیان کی عمر والوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نوجوان کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے ایک دوسری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، ورلڈ پاپولیشن اسٹیٹسٹکس میں، کہ دنیا کی کل آبادی کا 52% حصہ 52 ایئرس سے انڈر کے لوگوں کا ہے، یعنی 52 سال کے کم عمر کے لوگوں کا ہے، یہ آبادی کا کل حصہ ہے۔ آج میری گفتگو اسی عمر کے درمیان کے لوگوں سے ہے، چونکہ اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے، جسے ہم بچپنے کا زمانہ کہتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں کسی ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، عموماً اس زمانے میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو ذمہ داری سنبھالنے کی طاقت نہیں رہتی، یعنی ابتدائی عمر میں انسان
صلاحیت نہیں رکھتا اور بعد کی عمر میں اس کے پاس قابلیت اور اہلیت نہیں ہوتی، ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج گفتگو نوجوانوں سے ہے، خاص طور سے، کیونکہ نوجوان قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگوں، جفاکشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام ہے۔ قوم کے نوجوانوں کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، بلندی و پستی، ترقی و تنزلی اور عروج و زوال میں قوم کے نوجوانوں کا اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی انقلاب ہو، اقتصادی انقلاب ہو، معاشرتی انقلاب ہو یا مذہبی انقلاب ہو، کسی بھی انقلاب کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، خواہ وہ سائنسی، اطلاعاتی، نشریاتی، کسی بھی میدان میں آپ نگاہ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان تمام میدانوں میں جو انقلاب برپا ہوا ہے اور قوموں کے درمیان جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، وہ تبدیلی پیدا کرنے والے یہی نوجوان رہے ہیں۔ ان نوجوانوں نے محنت کی، ان نوجوانوں نے مشقت کی، ان نوجوانوں نے جانفشانی کا مظاہرہ کیا، تب قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ آپ روس کا انقلاب دیکھیں یا فرانس کے انقلاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عرب بہاریہ کو آپ دیکھیں یا مارٹن لوتھر کنگ کا برپا کردہ انقلاب دیکھیں، ہر انقلاب برپا کرنے کے پیچھے نوجوانوں کی طاقت و قوت اور نوجوانوں کا حوصلہ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ پتہ چلا کہ نوجوان قوم کے لیے بہت قیمتی اثاثہ اور بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی لیے مفکروں نے، دانشوروں نے، سمجھدار لوگوں نے قوم کی اہمیت، قوم کے درمیان نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ کسی بھی قوم کے اندر نوجوانوں کی اہمیت وہی ہے جو کسی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی ہوا کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اگر صحیح و سالم ہے، اگر وہ مضبوط ہے تو پورا جسم حرکت میں رہتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل رہتا ہے، ہر کام کرنے کے قابل رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہی ناکارہ ہو جائے تو بھلے ہی وہ طاقتور کبھی رہا ہو، بھلے ہی وہ شجاع اور بہادر کبھی رہا ہو، لیکن ریڑھ کی ہڈی خراب ہوتے ہی وہ بستر سے جا لگتا ہے۔ اب نہ اس کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت رہتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی طاقت رہتی ہے۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اور قوم کے نوجوان اگر چاہ لیں تو ملک کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، سماج کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور معاشرہ کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ قوم کی اسی اہمیت اور قوم کی اسی طاقت و قوت کو بیان کرتے ہوئے اور نوجوانوں کی اسی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ قوم کے افراد جب بیدار ہو جائیں تو پھر وہ گلیوں میں پھرتے نظر نہیں آتے، بلکہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قوم کے نوجوان جب بیدار ہو جائیں تو وہ قوم ذلت و خواری کی اتھاہ گہرائی تک نہیں پہنچتی، بلکہ بام عروج پر پہنچ کر اپنی کامیابی کے پھریرے لہراتی ہوئی نظر آتی ہے۔
قوم کے نوجوان اگر صحیح راہ پر لگ جائیں تو قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور اسی قوم کے نوجوان اگر اپنی ذمہ داری بھلا کر کے دوسروں کا طلبہ چاٹنے لگے تو وہی قوم ذلت و خواری کے ساتھ بے آبرو ہوتی ہوئی اور ہر جگہ گالی سنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی مثالیں آج ہم اور آپ اپنے ملک کے حالات اور تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک سیاسی لیڈر مشترکہ طور پر دو قوموں کا نام لیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس قوم کے لوگ اس کی مخالفت پر آتے ہیں اور اترتے ہیں تو وہ معافی مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہماری قوم کے لوگوں کو روزانہ گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اس پر بہت زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود کہیں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ احساس جب ختم ہوتا ہے تو اس طریقے سے بے عزتی اور بے غیرتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں، تمہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے اور تمہیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا اور تمہیں کیا کام کرنا ہے، آج تم نے اس کو فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے قوم جگہ جگہ رسوا ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ایک مفکر نے اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے ہیو یو ڈسکورڈ دا اٹ رچ ریئل بیوٹی، کیا تم نے کبھی اس کی حقیقی خوبصورتی کو پہچاننے کی کوشش کی؟ اور اٹس سے مراد اس کی جوانی ہے، یعنی کیا کبھی تم نے اپنی جوانی کی عظمت اور طاقت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ابراہیم ناجی اس کتاب کی مصنف کا نام ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں یورپ کی کسی شہر میں ایک ہوٹل میں گیا، وہاں میں نے ویٹر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اس سے یہ سوال کیا وہ حیران و شزدر رہ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ سوال تو آج تک مجھ سے کسی نے کیا ہی نہیں ہے، اس قسم کی بات آج تک مجھ سے کسی نے پوچھی ہی نہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے خود ہی کہا کہ کیا زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی ایم ہے، اس سے بھی کچھ کام لیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس زندگی کا مقصد یہی ہے کھایا پیا نوکری کیا مر گئے۔ یہ اس عیسائی نوجوان کی زندگی کا مقصد ہے جس نے یہ کہا تھا کہ کیا زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے ماحول، اپنے سماج، اپنے گھروں کے اندر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ آج بھی ہمارے نوجوانوں کا یہی انداز ہے اور یہی معیار ہے، وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کھاؤ پیو اور خوش رہو، اس سے بڑھ کر کے نہ ہمیں کچھ سوچنا ہے اور نہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ یہی آج ہمارے نوجوانوں کا کہنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک نعرہ دیا گیا تھا، کبھی کسی نے کہا تھا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یعنی اے بابر
دنیا میں جو یہ زندگی ملی ہے اس میں خوب عیش کر لو، خوب مستی کر لو، جتنے چاہو رنگ ریلیاں منا لو، اس لیے کہ یہ زندگی پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے اور یہ ان کی سوچ ہے جو صرف اور صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو ہی اپنے لیے کامیابی کی معراج سمجھتے ہیں اور کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملت کے جوانوں اور ملت کے نوجوانوں کی ذمہ داری یا اس کا کارنامہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے اور عیش و عشرت کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ باپ کا کیا حال ہے، ماں کس کنڈیشن میں ہے، بھائی کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، پڑوسی کی کیا خیریت ہے، ارد گرد کا کیا ہو رہا ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر کے کھاؤ پیو اور زندگی بسر کر کے مر جاؤ، یہ زندگی کا مزاج سمجھنے والے یہ اسلامی فکر کے حاملین نہیں ہو سکتے اور ایسے سوچ والے حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں اپنے لیے سوچیں وہیں پر اپنے ماں باپ کے لیے بھی سوچیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی سوچیں، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے بھی سوچیں، اپنے معاشرے کے لیے بھی سوچیں، اپنے ملک کے لیے بھی سوچیں، اپنے سماج کے لیے بھی سوچیں۔ اس اعتبار سے اگر احساس ذمہ داری پیدا ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کو ہم مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کو مختلف طریقے سے ہم بانٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوجوان خاندان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، نوجوان خاندان کا ایک فرد ہے، اس حیثیت سے وہ اپنی زندگی کیسے بسر کر رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اہل قرابت اور رشتہ داروں کے لیے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، یہ بھی سوچنے کا پہلو ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے وہ سماج اور معاشرے کا ایک فرد ہے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے اس کا اور کس طریقے سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان ملک کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جس ملک میں وہ رہ رہا ہے، جہاں کی سہولیات سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جہاں کی فضا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے باشندوں کو آرام پہنچانے کے لیے وہ اپنی کیا قربانی دے رہا ہے، کس حد تک وہ محنت کر رہا ہے، یہ بھی نوجوان کی ذمہ داری ہے اور اس اینگل سے بھی اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ملک کے لیے نوجوان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے یہ بھی ایک سوچنے کا پہلو ہے۔ اس کے بعد اور اوپر اٹھ کر کے نوجوان اپنے ذاتی کردار کی حیثیت سے وہ کس طریقے سے اپنا ذاتی کردار بسر کر رہا ہے یہ بھی اس کو اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے، دوسروں پر پابندی لگانے کے لیے، دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کر رہا ہے، دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس پر اس کی توجہ نہیں جا رہی ہے، تو یہ بھی اس کا غلط نظریہ ہے اور غلط طریقہ کار ہے۔ ایک نوجوان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی کتنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد نوجوان اپنے جذبات کی حیثیت سے کس حد تک وہ کام کر رہا ہے اسے بھی دیکھنے اور اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو چلتا پھرتا ایک ڈھانچہ ہمیں نوجوان کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ صرف انسانی ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں بہت بڑی طاقت ہے اور اپنی ذات میں بہت بڑی قوت ہے۔
مگر شرط یہ ہے کہ نوجوان اس طاقت اور قوت کو سمجھے اور اسے کام میں لے۔ میری ملت کے جوانوں، اللہ رب العزت نے آپ کو دامن اسلام عطا فرمایا، مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر کے آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری عائد کی ہے۔ آؤ ہم آپ کے سامنے بتائیں کہ کس طریقے سے ماضی کے ہمارے نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور وہ احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے عزم کو جوان رکھا، اپنے حوصلوں کو بلند رکھا اور دنیاوی عیش و عشرت کو پس پشت ڈال کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھا اور پھر انہوں نے دونوں جہان کی سرخ روئی حاصل کی۔ جن نوجوانوں نے اپنی حیات میں، تاریخ میں ایسے کارنامے رقم کیے ہیں، انہی نوجوانوں میں سے چند نوجوانوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان نوجوانوں کے تعلق سے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ کس چیز پر اور کیسے مضبوط کیا؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کے دل کو اس وقت مضبوط کر دیا جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کے سامنے سرنگوں نہیں ہو سکتے۔ اور جنہوں نے ظالم جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رب العالمین پر اپنے ایمان کا اعلان کیا اور یہ بتا دیا کہ ہم ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک تاریخ کا باب ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی بادشاہ نے اپنی مملکت میں یہ اعلان کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، میں تمہارا معبود ہوں، تم مجھے سجدہ کرو۔ تو وہ لوگ جنہیں منصب عزیز تھا، جنہیں عہدہ عزیز تھا، وہ لوگ جنہیں روپے اور پیسے عزیز تھے، وہ لوگ جن کو بال بچوں سے محبت تھی، وہ لوگ جو وقتی طور پر آسانی چاہتے تھے، ان لوگوں نے اس بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملائی اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اسے اپنا معبود بنا لیا، اس کے سامنے وہ جھک گئے اور کہا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بادشاہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو، ورنہ منصب سے ہٹا دیے جاؤ گے، عہدہ سے برطرف کر دیے جاؤ گے، ملک سے نکال دیے جاؤ گے، ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی، اور طرح طرح کے خدشات نے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو معبود بنا کر کے انہوں نے اپنی عاقبت تباہ و برباد کر لی۔ اللہ رب العزت انہی نوجوانوں میں سے چند نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ تم مجھے اپنا معبود بناؤ، تو ان نوجوانوں نے آپس میں یہ تہیہ کیا کہ نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے۔ اور ان نوجوانوں نے ببانگ دہل بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ارکان مملکت کے سامنے کہا، ربنا اللہ رب السماوات والارض، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں مان سکتے اور دوسرے کو ہم اپنا خالق اور اپنے لیے قابل پرستش نہیں سمجھ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا ان نوجوانوں کو شہر بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان نوجوانوں نے شہر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہیں
وہ تفصیلی واقعات ہیں، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان نوجوانوں نے اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اور بھی بہت سارے نوجوانوں کے تذکرے موجود ہیں کہ وقت کی ظالم اور جابر طاقتوں نے جب انہیں دین سے ہاتھ دھونے کے لیے کہا، مذہب سے برگشتہ ہونے کے لیے کہا، اپنی ملت سے پھرنے کے لیے کہا، تو ان نوجوانوں نے ببانگ دوحل اعلان کیا کہ جو جان مانگو تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، مال مانگو تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، منصب سے تم ہمیں برطرف کر دو تو ہم اپنے منصب سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، دنیاوی طور پر جو کچھ بھی تم اذیت دینا چاہو ہم اذیت دینے کے لیے، ہم اذیت سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اے ظالم و جابر بادشاہ ہم تمہیں اپنا معبود سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہم غیروں کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس طریقے سے ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا اور وقت کی ظالم جابر طاقت قوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہوں نے حق کے پرچم کو بلند کیا، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مقدس میں ان نوجوانوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، تمہیں بھی اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے اور اپنے مقصد حیات پہ غور کرنا ہے۔ تم جب اپنے مقصد حیات کو سمجھو گے تب یقیناً تمہارے اندر بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تب تم اپنے رب کے ساتھ انصاف کر سکو گے اور اس کی بارگاہ میں تم سرخ روح ہو سکو گے۔ اس لیے آئیے نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں کا ذہن اور ان کی توجہ مبذول کروں اور بتاؤں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ صرف کھانے پینے اور عیش و مستی کرنے کے لیے نہیں، رنگریلیاں منانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف دنیا میں مگن رہنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے پروردگار نے تمہاری زندگی کا جو مقصد بیان کیا ہے اسے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 کے اندر اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اسے واضح فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک بات تمہاری زندگی کے مقصد کے تعلق سے پیش فرمائی، تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے غور کرو اور سوچو کہ جس مقصد کے لیے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو تم کتنا پورا کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد تم رونا کہ ہمارے اوپر فلاں ظلم کر رہا ہے، ہمارے اوپر فلاں زیادتی کر رہا ہے، ہماری زمینوں کو فلاں لے رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو فلاں مسمار کر رہا ہے، ہماری جائیداد پہ فلاں قبضہ کر رہا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک نیا مسئلہ سامنے کھڑا کیا گیا، ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ملک کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے گا، اطمینان و سکون سے ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے جو سلسلہ چلا ہے ہماری تاریخ کو تباہ کرنے کا، ہمارے کلچر کو برباد کرنے کا، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کا، ہماری عبادت خانوں کو تباہ کرنے کا، وہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آئے دن
کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ابھی حلال پروڈکٹس کے تعلق سے جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب بتایا جائے ہمیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمیں حلال کھانے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، حلال خرید و فروخت پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں کیا ہم یوں ہی اگر زندگی بسر کرتے رہیں کہ موبائل کی اسکرین پر ہمارا نوجوان طبقہ اپنی انگلیاں چلاتا رہے، ہمارا نوجوان میدان میں کرکٹ کھیلتا رہے، ہمارا نوجوان اگر میدان میں فٹ بال کھیلتا رہے یا گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہے، کیرم بورڈ کھیلتا رہے اور اس قسم کی لہو و لعب میں اپنی زندگی بسر کرتا رہے، اور پھر وہ اطمینان رکھے اور وہ سکون محسوس کرے کہ ہم جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہم دنیا کو اپنی دعا سے فتح کر لیں گے، تو میرے نوجوانوں یہ خیام خام ہے، اس سے نہیں مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور اس طریقے سے تم پرسکون نہیں رہ سکتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو پرسکون بنا سکو، اپنے اہل کنبہ کو اطمینان و سکون عطا کر سکو، تو تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، چھوڑ دو اس لہو و لعب کو، چھوڑ دو اپنی زندگی کو جو بربادی کی طرف لے جانے والی ہے، چھوڑ دو ان راستوں کو جو تمہیں تباہی کی طرف لے جانے والی ہے، ان راستوں سے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو الگ کرو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو کہ کس طریقے سے ہمیں بیدار ہونا ہے، کس طریقے سے ہمیں منظم ہونا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں منظم ہو کر کے کام کرنا ہے۔ گئے وہ دن کہ تو زندہ میں جب آنسو بہاتا تھا، ضرورت ہے قفس پر اب تجھے بجلی گرانے کی۔ بہت زیادہ دنوں تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہم آرام کی نیند نہیں سو سکتے، چین و سکون سے نہیں رہ سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوے قسمت کیسا ضرب مرداں سے اگل دیتا ہے پتھر پانی۔ تم جوان ہو، اپنی جوانی کو کام میں لاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، موبائل کی اسکرین پر اپنی جوانی کو تباہ و برباد مت کرو، اور دوسرے طریقوں سے اپنی جوانی کو خراب مت کرو۔ قوم کو سنبھالا دینا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، آگے بڑھو، آؤ، رب نے جو فرمایا ہے پہلے اس کی تکمیل کرو۔ آج بہت سارے نوجوان اصلاح معاشرہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قوم کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، دوسرے بہت ساری اسکیمیں لاتے ہیں، مگر میں ان نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعتاً تم اپنے ارادے میں مخلص ہو، نیت تمہاری درست ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ قوم سدھر جائے، قوم کی بچیاں سدھر جائے، تو سب سے پہلے تمہیں نمازی بننا پڑے گا۔ تم خود نماز نہیں پڑھتے اور سامنے بیٹھ کر کے قوم کی اصلاح کی بات کرتے ہو، چاہے وہ گلی محلے کی بات ہو، چاہے وہ بڑے بڑے کانفرنس ہال کی بات ہو، بڑی بڑی سیمینار کے اندر بات ہو، یا بڑے بڑے اجلاس کے اندر بات ہو، جب تک انسان خود نہیں سنورتا وہ دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہتھیلیوں پر سرسوں جمانا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو بیدار کرو، رب نے تمہیں اپنی زندگی کا جو مقصد بیان کیا ہے اور بتایا ہے، پہلے اس مقصد زندگی کو عملی طور پر بتا لاؤ، تم اپنے آپ کو مسجدوں سے وابستہ کر لو، پھر اس کے بعد خدا کی رحمت تم سے وابستہ ہوگی۔ ساتھ گرامی، آج جب بھی موقع آتا ہے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، غزہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں غیرت ہے، حمیت ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، اگر آپ کے جذبات بیدار ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ماحول میں مجھے 1-2 باتیں آپ سے کہنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو فوراً یہ فرمان جاری کیا جاتا ہے، ملکی سطح پر، بین الملک سے بھی۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں
تو یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ ایک مرتبہ بائیکاٹ نہیں کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 مرتبہ تو مجھے یاد ہے جب اعلان ہوا کہ اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ بائیکاٹ کیجیے، اچھی بات ہے، ہم بھی آپ کے شریک ہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس سامان کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ مگر ایسے موقع پر آپ تمام نوجوانوں سے، بیدار مغز افراد سے میرا کہنا یہ ہے کہ بائیکاٹ کا اعلان کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سے ہم کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیں گے۔ بائیکاٹ کرنے سے پہلے ہمیں آلٹرنیٹ تیار کرنا پڑے گا، تب ہم قوم کو صحیح طریقے سے بائیکاٹ کا مشورہ دے سکتے ہیں، اور یہ بائیکاٹ ہمارا دائمی رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے، دل و دماغ دیا ہے۔ آپ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہے ہیں، اس پڑھائی میں صرف 2-4 باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، بلکہ یہ فیلڈ بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کے ان تمام چیزوں پر ریسرچ کیجئے جو آج مارکیٹ میں تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کا آلٹرنیٹ تیار کیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی پروڈکٹ کو شروع کرنے کے لیے پہلے بہت بڑی کمپنی کی داغ بیل ڈالیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگائیں، تب جا کر کے وہ کمپنی آپ کی اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ آپ اکیلے وہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ 6 گھنٹے بنائیے، 6 گھنٹے مارکیٹ میں سپلائی کیجئے، پھر اس کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، پھر اس لائق ہو جائیں گے کہ تیسرے کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور پھر وہ شعر آپ پر صادق آئے گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ کی ایک کمپنی بن جائے گی، اور آپ اس کمپنی کو لانچ کریں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر اس کی جو کرائیٹیریاز ہیں، اس کی جو مختصیات ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہیں، ان تمام پر آپ بہتر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کمپنی مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت میں اپنا مال سپلائی کیجئے، اس سے بہتر کوالٹی پیش کیجئے، اس قسم کی چیزیں آپ کیجئے، تب جا کر کے آپ کا بائیکاٹ مؤثر ہوگا۔ ورنہ صبح کو بائیکاٹ کیے اور شام کو پھر وہی کر رہے ہیں، شام کو بائیکاٹ کا اعلان کیے، صبح اسی کولگیٹ سے منہ دھو رہے ہیں، اور یہ سب گھر میں چل رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ بات مؤثر نہیں ہونے والی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے بہت دیکھا ہوگا، تو یہ بات بھی آپ کو سننے میں آئی ہوگی کہ وہاں ہمارے مجاہدین جن اسلحہ سے لڑائی کر رہے ہیں، وہ اسلحہ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان جرمنی ہے۔ اس قسم کے ممالک سے ہتھیار آ رہے ہیں، اور ان ہتھیاروں کے ذریعے سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے ہتھیار ہم اپنے ملک میں تیار کر سکتے ہیں، اپنے ہم دائرے میں تیار کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں، اپنے افراد کو بھی ہم مضبوط کریں، اپنے قوم کو بھی مضبوط کریں، اور اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں۔ یہ بھی غور کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا پہلو ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا تو آج دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، اور ہر مرحلے پر ہم دنیا والوں کے محتاج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے قرآن کو آپ دیکھیے، قرآن آپ کا کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے معاذ اللہ قرآن کو آؤٹ آف ڈیٹ کتاب کہہ دیا ہے، اسے الماری میں اوپر سنبھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور الماری میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سمجھ لیا ہمارے نوجوانوں نے کہ یہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ باپ کا جب انتقال ہوگا تو اس وقت ہم قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلائیں گے تو پڑھنے کے لیے دے دیں گے، ماں کا جب انتقال ہوگا تو ہم اپنی ماں کے اصالِ ثواب میں اس قرآن کو استعمال کریں گے۔ یہ آؤٹ آف ڈیٹ کتاب ہو چکی ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میرے
میری ملت کے جوانوں سنو اور غور سے سنو، قرآن مقدس وہ متبرک کتاب ہے کہ جس میں انسان کے لیے زندگی کا ہر اصول موجود ہے اور جس میں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ موجود ہے، خواہ وہ معاشی ہو، اقتصادی ہو، سائنسی ہو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، جو بھی چیزیں تلاش کرنا چاہو قرآن کے اندر وہ چیز ملے گی۔ اس لیے کہ میں صرف اور صرف قرآن کی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز نہیں، کوئی تر چیز نہیں مگر یہ کہ وہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ بک نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والی کتاب ہے۔ جب بھی کوئی چیلنج ہمارے سامنے آئے گا قرآن سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ چیزیں جو اشاروں کی زبان میں کہی گئی ہے اللہ رب العزت آپ کو سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔